ایک استخارے میں بات کلیئر ہوگی. اگر آپ رات کو کچھ جاننا چاہیں کہ یہ اس کام کا انجام اچھا ہے یا اس کام کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹوائلائٹ زون میں 3 اسما پڑھیں، یا خبیر ہو اخبرنی، یا علیم ہو علمنی، یا رشید ہو ارشد. یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس کا انجام یہ ہے. انجام کو بھی چھوڑیں، آپ کریٹ کریں جو چیز آپ کو چاہیے ہو. ٹوائلائٹ زون میں آپ جب پہنچیں تو وہ بنا لیں، اور میرے مولا نے چاہا تو آپ کو ملے گی. اس کے بعد آپ کو ایک عمل اور بتا دو، اکثر بچوں کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں. بچہ بیمار ہے، بچہ جب بیمار ہو یا کوئی بڑا بھی بیمار ہو تو جب وہ سو رہا ہو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اور اگر گہری نیند میں سو گیا تو وہ تو ڈیلٹا زون میں چلا گیا نا، آپ نے اس کو الفا زون میں لانا ہے. الفا زون میں لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ جناب آپ میری بات سن رہے ہیں. آپ نے کس سے کہنا؟ بچے سے یا مریض سے. آپ میری بات سن رہے ہیں. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ انگلی ہلائیں یا بدن کا کوئی حصہ ہلائیں، لیکن جاگے میں آج یہ کہیں. اب وہ اگر انگلی ہلا دے، بدن کا کوئی پارٹ ہلا دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈیلٹا زون سے واپس الفا زون میں لے آئے. اب وہ ترغیب پذیر ہو گیا ہے، جس کو آپ انگریزی لینگویج میں کہیں گے سسپٹیبل ہو. آج سب سے زیادہ الفا زون سے ایک مسئلہ ہے، لیکن مڑی ہے اللہ کی طرف مڑی ہے. تو نہیں، یہ میری کمائی ہے، یہ لوگ میری کمائی ہے، میرے برادران میری کمائی ہے، عابد میری کمائی ہے، اور چھوٹے شہر بڑے شہر کی میری کمائی ہے، پیاز نثار احمد میری کمائی ہے. تو قیاس کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ترغیب یہ دینی ہے کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کوئی بدن کا کوئی پارٹ ہلائیے. جب وہ بچہ یا مریض یا کوئی بدن کا کوئی پارٹ ہلا دے، آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو واپس الفا زون میں لے آئے. اب آپ نے اس کو کیا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ اس بیماری سے شفا پا رہے ہیں، اور یہ آپ کے لاشعور میں میرے یہ الفاظ جا رہے ہیں کہ آپ اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے. خواجہ شمس الدین عظیمی نے کینسر کے علاج کا جو طریقہ لکھا ہے اس میں یہ طریقہ شامل ہے. اور آج کل یورپ میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ہر طرح کی علاج بیماریوں کے علاج کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو سائیکو تھراپیات ہیں، ان میں سے یہ عمل بھی شامل ہے. اس طرح آپ نے الفا زون میں داخل ہونا ہے. الفا زون میں یہ جو جسے آپ غنودگی کہتے ہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ الفا زون. جتنے لوگ الفا زون میں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بات کہہ دیں گے تو اس طرح ہے جس طرح آپ نے زمین میں ایک بیج بو دیا اور وہ درخت بنے ہی. سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی فلسفی بھی یہی کہ تہجد کی نماز 2 نیندوں کے درمیان رکھی گئی ہے. ادھر بھی نیند تھی، ادھر بھی نیند تھی. جب انسان ایک نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ الفا زون میں ہوتا ہے، دوسری نیند میں جانے سے پہلے وہ الفا زون میں ہوتا ہے. تہجد کو درمیان میں رکھ دیا. تہجد میں جو مانگو گے، آسمان میں اوپر پہ جلوہ گریاں ہو رہی ہیں اور فرمایا جا رہا ہے مانگو جو کچھ مانگنے ہو. بیمارو شفا مانگ لو، اور بے روزگارو روزگار مانگ لو، بے رزقو رزق مانگ لو، بے توفیقو توفیق. اس کے بعد لیکن ایک اور روٹ جس کی طرح میں آپ کو لے جاؤں. آج سے کچھ وقت پہلے جب یورپ میں احیاء علوم کی تاریخ چلی اور ہمارا مشرق کینسر پیچھے نہ بڑھے جناب تو کیا چاہوں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقی باتوں پہ غور کرتے ہیں. یہ دوشا کی سرزمین پر میرے ایسے دوست ہیں جو میری باتوں کی قدر کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے کہانی بشمول سب سے بڑے کہانی کے سب ان کے مریض ہیں. تو
باتوں پر غور کرنے والے بزرگ دوست ہیں ہمارے. کیسے ساری گلا سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. جب یورپ میں احیاء علوم کی تاریخ چلی تو اس وقت جو سب سے پہلے جس علم پر زیادہ فوکس کیا گیا وہ فزکس کا علم تھا. فزکس کا علم یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ اشیاء جو ہیں، یہ جو مادی دنیا ہے، اس کے اندر کون کون سے قانون کار فرما ہے کہ اس کو اب ہولڈ کیے. یہ مادی دنیا کس طرح چل رہی ہے، اس کے اندر کون کون سی فریکوینسیز کام کر رہی ہیں، کون کون سی انرجیز کام کر رہی ہیں، اور کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور ان کی پراپرٹیز کیا ہیں. یہ ایزیک نیوٹن نے اس پہ کام کیا اور اس نے مادے کو پراپر نہایت دقیق طریقے سے اسٹڈی کیا اور اپنے قوانین وضع کیے، جس میں سے سب سے بڑا قانون تھا لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا قانون یہ تھا وہ الفاظ والی طریقے دین پتا نہیں لے رہا گرامر الفاظ والی طریقے. سب سے بڑا قانون تھا کاز اور ایفیکٹ. سب سے بڑا قانون تھا کاز اور ایفیکٹ کا. یعنی اور اس کاز اور ایفیکٹ کے اندر سب سے بڑا قانون کیا تھا؟ کاز اور ایفیکٹ کے اندر سب سے بڑا قانون یہ تھا کاز کا مطلب ہونا وجہ، ایفیکٹ کا مطلب ہونا نتیجہ. مثلا میں بولا یہ کاز ہے، نتیجہ ہے آپ کا سننا. اس کے لیے میرا پہلے بولنا ضروری ہے نا، ٹھیک ہے. جلسے میں شرکت کرنا، یہ اگر نتیجہ ہو تو اس کی کاز ہوگی آپ کا گھر سے نکلنا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیشہ نیوٹونین فزکس کا سب سے بڑا پرنسپل یہی تھا کہ پہلے کاز ہے بعد میں ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک درویش سامنے آ گیا، آئنسٹائن. اس بندے کے پاس نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی اس کے پاس اپریٹس تھا، نہ اس کے پاس کوئی اکوپمنٹ تھا، نہ اس کے پاس آلات تھے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو جس کو نیوٹونین فزکس والے انرجی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس پر محنت کرو. چنانچہ اس نے انرجی پر محنت کی، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے انرجی کیا چیز ہے، قوت یا طاقت یا فورس. اب سورج کی کرن ہے تو کوئی چیز ہے نا جو اسے ادھر لا رہی ہے. ٹھیک ہے. مڑی سورج نے بھی چلی بارش نے اس کی، ہاں کوئی چیز ہے نا جو اس کو ایکسپیل کر رہی ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ انرجی. ہوا جو ہے وہ واپس جانے کے بجائے آگے کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کسی ایک سمت میں کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کہ کوئی فورس ہے، کوئی انرجی ہے. پانی بہتا کیوں ہے ایک جانب، اوپر کیوں نہیں اڑتا؟ ایک ڈائمنشن کی انرجی ہے جو اسے آگے چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب نیوٹونین فزکس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آئنسٹائن نے کیا کہا کہ اس انرجی کو اسٹڈی کریں، یہی سارا فطور ہے. چنانچہ اس نے میڈیٹیشن شروع کر دی. دوستو یہاں صوفیہ کے لیے درس جو ہے میرا کام تو تصوف ہے نا، تصوف سکھانا، صوفیہ تیار کرنا. حکیم آئنسٹائن نے مراقبہ شروع کر دیا، میڈیٹیشن شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہیں یہ پاور حاصل ہو گئی یہ تو یار ہمارا یار ہے ذکر تو یار تو بابا نے کیا ہے بعض سماج یار تو بابا یار ہے. تو اب جناب سمجھا رہی بات. اب جب آئنسٹائن نے محنت شروع کی، اس کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ روشنی کی کرن پہ سوار ہو کر اس نے ٹریول کرنا شروع کر دیا. کرتا کیا تھا؟ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ. اور اس کو کوالٹی کیا حاصل ہوئی؟ روشنی کی کرن پہ سوار ہو کے میڈیٹیشن کرنا، سفر کرنا. یعنی وہ سفر کر سکتا تھا روشنی کی کرن پر، رے پر. اس نے اپنے میڈیٹیٹنگ زون میں، مراقبے کے زون میں دیکھا کرن پر سوار ہو کے کہ ایک روشنی
کی کرن 1 سیکنڈ میں 1,86,200 میل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکیم آئنسٹائن 1 لاکھ، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے آپ سارے جس زون میں ہیں، لیکن یہی میری بات ہے اسی زون میں آپ پر زیادہ اثر ڈالیں. یہ زیادہ اثر ڈالیں گے، انسان زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے. لیکن بات میں سنیں گے تو مزہ آئے گا. میرے کہنے صاحب ہیں بیٹھے ہوئے کافی. تو چلا اس بندے نے کیا کیا کہ یہ دریافت کر لیا کہ انرجی لائٹ روشنی 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے، کل میں سنی اوریجنل کیسا ہے، کیسا یہودی ہوئی تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کر سکتا. تو اصا کی سر کی ٹائم دھجے دے ویلا واسیاں مارنے شرم نہیں آنی چاہیے. بہرحال اس بندے نے کام کیا اور پوری ایک فزکس کی نئی برانچ کھول دی. اور اس نے کیا ثابت کیا؟ نیوٹونین فزکس کہتی تھی جو کچھ بھی ہے مادہ ہی ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مادہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے انرجی ہی. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ انرجی ٹریول کرتی ہے تو انرجی کی سپیڈ بھی اس نے ثابت کر دی. لیکن ایک اور پردے کا کام نکل رہا. اس نے کہا جناب انرجی سفر کرتی ہے، اس کی سپیڈ کتنی بھی ہو، لیکن انرجی کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی یونٹس پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ساری تو ہمیں کتنا لگا سکتا. میں اتنی قیمتی گل کرنا لگا کہ جی آئندہ ساری روحانی تحقیقات کی بنیاد اس. ٹھیک ہے، روشنی کی کرن مسلسل ہے، بولو نا. سورج کی کرن مسلسل ہے، انرجی کی جو لیئرز ہیں، جو ریز ہیں وہ مسلسل ہیں. لیکن بعد میں ایک فزکس اور سامنے آ گئی، اس کا نام ہے کوانٹم فزکس. ٹھیک ہے، کوانٹم فزکس کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایک رے، ایک کرن جو روشنی کی ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس کرن کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پائے جاتے ہیں جن کو کوانٹم کہتے ہیں، جس کی جمع کوانٹا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ریڈیم کی جمع ریڈیا ہے. ٹھیک ہے، یا ڈیٹم کی جمع ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، میڈیم کی جمع میڈیا ہے. اس طریقے سے کوانٹم کی جمع کوانٹا ہے. ٹھیک ہے، کوانٹا کیا ہے؟ کوانٹا یہ ہے کہ اگر ایک روشنی کی کرن ہے یا انرجی کی کوئی بھی ویو ہے تو ویو کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کیا پائے جاتے ہیں؟ پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، نکے نکے ٹوٹے پائے جاتے ہیں. جس طرح زمین کے اندر ریت کے ذرے یا انسان کی باڈی کے اندر سیلز انرجی کے اندر جو ویو لینتھ ہو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں جن کو کوانٹا کہتے ہیں. کوانٹم کیا ہے؟ اس پر بات چل رہی تو پتا چلا کہ کوانٹم فزکس کی وہ یونٹ ہے کہ جو ٹائم لیس ہے، اسپیس لیس ہے، جس میں نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے اور ہمیشہ سرکولر موومنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک پہنچنے کے بعد فزکس ایک نئے دور میں داخل ہو گئی. فزکس نے دو اصطلاحیں اور وضع کر دی، ایک لینیئر موومنٹ اور ایک ہولوگرافک موومنٹ. ٹھیک ہے، حضرت جی ہم ساتھ بیسو، لینیئر موومنٹ اور ہولوگرافک موومنٹ. جس کو آئنسٹائن نے اسٹڈی کیا وہ لینیئر موومنٹ تھی. کیوں کہ انرجی ٹریول کر رہی ہے، روشنی جا رہی ہے سیدھی، سیدھی اور لینیئر موومنٹ. انسان نے ماضی تخلیق کیا، انسان نے مستقبل بنایا، انسان نے درمیان میں پریزنٹ کو رکھا، ماضی، حال، مستقبل، کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ. یہ لینیئر موومنٹ تھی.
اور آئنسٹائن نے اس کو چیلنج کر دیا، کہا لینئر موومنٹ کے علاوہ ایک اور موومنٹ ہے جو سرکولر موومنٹ ہے، ہولوگرافک موومنٹ ہے۔ اس کی مثال آپ سنیں، اگر یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور اس دیوار کی آپ تصویر بناتے، تصویریں لگی ہوئی ہیں سامنے آپ کے، یہ چپٹی ہیں کہ گول ہیں؟ چپڑیاں ہیں نا۔ اگر تصویر ہو، یعنی اس کو پکچر کہتے ہیں، تو یہ فلیٹ ہے، چپڑی کا انگریزی ہونی فلیٹ، پکچر ہوگی تو فلیٹ ہوگی۔ اچھا، اب ماضی، حال، مستقبل، پھر مستقبل اب حال ماضی بنتا جاتا ہے، مستقبل حال بنتا جاتا ہے، حال ماضی بنتا جاتا ہے، ایک موومنٹ ہے۔ یہ موومنٹ لینئر ہے، سر لائن کھینچ رہے، ایک لائن نہیں چاہ رہے، دن رات دن رات دن رات دن رات، لینئر موومنٹ ہوگی۔ بہار گرمیاں خزاں سردی، بہار گرمیاں خزاں سردی، لینئر موومنٹ ہو گئی۔ ایک تصویر بنائی چپٹی، یہ لینئر ایسپیکٹ ہو گیا۔ ایک تصویر اور بھی ہوتی ہے، اور وہ تصویر ہے کہ جتنا بندہ موٹا ہے اتنی تصویر موٹی ہو، جتنا بندہ اونچا ہے اتنی تصویر اونچی ہو، بندے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تصویر بتا دے۔ اس کو کہتے ہیں ہولوگرافک، ہولوگرام۔ وہ پکچر تھی، یہ ہولوگرام ہے۔ نیوٹونین فزکس میں پکچر ہے اور آئنسٹائنین فزکس میں ہولوگرام۔ اب ہولوگرام کیا ہے؟ کائنات پوری، اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اسی میں چند منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ پوری کائنات، اس کا خلاصہ انسان، اور یا اللہ اسے مرتبہ جامعہ کہتے ہیں۔ پوری کائنات، اس کا خلاصہ انسان، انسان کا خلاصہ انسان کا سیل یا قلب، قلب کا خلاصہ انسان کے سیل، یعنی خلاصہ بنتے بنتے ایک سیل پہ بات جا پہنچی۔ اب قانون فزکس بھی یہی کہہ رہی ہے، روحانیت بھی یہی کہہ رہی ہے، تجدد امثال۔ روحانیت کی دنیا میں ایک پرنسپل بیان کیا جاتا ہے، تجدد امثال۔ اب تجدد امثال کیا ہے؟ پوری کائنات کا خلاصہ انسان، انسان کا خلاصہ قلب، اور قلب کا خلاصہ سیل۔ اب اس میں قانون یہ ہے کہ ایک سیل، یا اور آسانی سے سمجھیں، ایک بیج، بیج تو سمجھا سیل اگر مشکل ہو، ایک بیج کے اندر پورا درخت، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہولوگرام۔ پوری کائنات تھی، وہ درخت تھی، اس کا بیج انسان، انسان ایک درخت تھا، اس کا بیج قلب تھا، قلب ایک درخت تھا، اس کا بیج ایک سیل، جس میں سب سے پہلے روح ڈالی گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس ہولوگرام تک آپ پہنچیں گے تو آپ کو جو دن نظر آئے گا وہ ہے ہولوگرافک ہرٹ، ٹھیک ہے، ہولوگرافک ہرٹ، یعنی وہ قلب جو پوری کائنات کا بیج ہے۔ اب جس نے یہ کہا تھا کہ دل دریا کون ویرا دیا، بچے بیڑے بچے چھڑے بچے منج مہانے ہو، 14 طبق دلے کے اندر تنبو واقع تارے، جو کوئی بارم دل دا باپ سوئیو رب پچھانے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ دل وہ کن ہے جس کا اتنا جزء ہے سارا جہاں، سب اسی میں ہے سمائے، لا مکا ہو یا مکا۔ اب سائنس، علوم روحانیت اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ دل کے ذریعے سے پوری کائنات کی تصویر ممکن ہے۔ داتا کہ ہاں آج کی مخلوق خدا کیوں گر رہی ہے جائے گا پروانوں کی طرح، صبح شام، ہر صبح ہر شام، دن رات، مخلوق خدا کیوں پروانہ دل کے اندر ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ جو انسان کو پوری کائنات پر چھا جانے کی قوت پرووائڈ کرتی ہے۔ اب آج کی گفتگو کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ میں نے گفتگو کی ہے، مثلا یہ کہ آپ نے
آپ کے لیے میں نے کہا تھا کہ جو سونے کا جو ایریا ہے ٹوائلائٹ زون، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر الفا ریز جنریٹ کرے اور الفا ریز سے جو چیز چاہے کریٹ کر لے۔ اب جب آپ ٹوائلائٹ زون میں جائیں، اب ٹوائلائٹ زون کو اپنے پاس سمجھ رہتے ہیں، تو اس زون میں آپ ایک ہالوگرام کریٹ کریں، صرف پکچر نہیں، ہالوگرام کریٹ کریں۔ جس چیز کا ہالوگرام آپ کریٹ کر لیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ مثلا اس چیز کو ہر اینگل سے دیکھیں، ہر زاویے سے دیکھیں، ہر کلر سے دیکھیں، ہر پراپرٹی سے دیکھیں جو اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ وہ پراپرٹی آپ الفا کے ساتھ میچ کریں، الفا کے ساتھ وہ پراپرٹی کریٹ کریں، اس کو ہر ڈائمینشن سے دیکھیں، اور جب آپ الفا کے ساتھ وہ پراپرٹیز کریٹ کر کے ہر اینگل سے دیکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو وہ چیز روئے زمین پر کہیں بھی ہوگی آپ کے سامنے پہنچ جائے گی۔ کوئی گل سمجھ کہیں پلے پہ آ؟ اس میں ہولوگرافی اور ہولوگرافک ہارٹ اور الفا زون، ٹوائلائٹ زون، الفا ریز، کریشن جنریشن کی پاور، آپ دنیا کی ہر چیز کو تخلیق کر سکتے ہیں، اور جو شیخ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر اپنے مریضوں کا فیض دیتے ہیں ان کا طریقہ بھی یہ ہے۔ وہ ان کو اپنے ہولوگرافیکلی اپنے مریض کو اپنے سامنے لے آتے ہیں، اور شیخ کا رابطہ بھی یہی ہے، رابطہ شیخ، تصور شیخ بھی یہی ہے۔ اس ایک مسئلے سے لاکھوں مسئلے آ گے۔ مجھے پتا ہے یہ ٹاپک ابھی پچھلا ہے، لیکن کیا کروں، وقت کا دامن موجود ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بات پلے پڑ گئی نا، اور ٹیکنالوجی والی بھی پلے پڑ گئی، دیر کے دیر سے خلاؤں فضاؤں پہ کنٹرول حاصل کرنا، ایکولوجیکل چینجز، کلائمیٹک چینجز بھی پاسبل ہو گئی، اور ٹوائلائٹ زون اور الفا ریز کی بات بھی کسی حد تک آپ تک پہنچ گئی۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا توفیق عطا فرمائے۔ اب سب اسلام پڑھا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز صبح ٹائم ہے۔